لک الحمد یا اللہ والصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ محترم سامعین اور ناظرین، سبق نمبر 32 میں ہمیں اظہار کا قاعدہ پڑھایا گیا ہے۔ اظہار کیا جاتا ہے 6 حروف پر، جنہیں حروف حلقیہ کہا جاتا ہے، حلق سے ادا ہونے والے 6 حروف۔ جب نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف حلقیہ میں سے کوئی بھی حرف آ جائے تو وہاں پہ نون کو ظاہر کرنا ہے، اس کو واضح کر کے ادا کرنا ہے، اور وہاں پہ غنہ نہیں کیا جائے گا، دیر نہیں لگائی جائے گی، فوراً نون ساکن یا تنوین پڑھ کے پھر اگلے لفظ کو پڑھا جائے گا۔ اس کی چند مثالیں سبق میں استاد محترم نے دے دی تھیں، مزید کچھ مثالیں ہم آج یہاں پر آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں تاکہ اچھی طرح پریکٹس ہو جائے اور قاعدہ اچھی طرح سے ذہن نشین ہو سکے۔ من ہادن، من ہادن، من حکیم، من حکیم، من غفور، من غفور، من خوف، من خوف، ینأون، ینأون، منہم، منہم، فسینغدون، فسینغدون، والمنخنقۃ، والمنخنقۃ۔ یہ ساری مثالیں تھیں نون ساکن کے بعد حروف حلقیہ کے ساتھ۔ اب اس کے بعد ہم دیکھیں گے کچھ ایسی مثالیں جن میں تنوین کے بعد حروف حلقیہ آ رہے ہیں، تو یہاں پر بھی نون کی آواز کو ظاہر کرنا ہے۔ نوحًا ہدینا، نوحًا ہدینا، حا کے اوپر 2 زبر، یہ تنوین ہے، اور اس میں حن نون کی آواز آخر میں آ رہی ہے۔ نوحًا ہدینا، خلق عظیم، خلق عظیم، جرف ہار، جرف ہار، قرضا حسنا، قرضا حسنا، سمیع علیم، سمیع علیم، ملاق حسابیہ، ملاق حسابیہ، قلیلۃ غلبت، قلیلۃ غلبت، علیم خبیر، علیم خبیر۔ تو ناظرین محترم، آپ نے دیکھا کہ جہاں بھی نون ساکن اور تنوین کے بعد حروف حلقیہ میں سے کوئی بھی حرف آ جائے، حمزہ آ جائے، ہا آ جائے، حا آ جائے، عین آ جائے، خا آ جائے یا غین آ جائے، تو وہاں پر نون کی آواز کو ظاہر کیا جائے گا، اس کو واضح رکھا جائے گا، اس کو کہتے ہیں اظہار۔ اور یہاں پہ غنہ بھی نہیں ہوگا، آواز ناک میں روکنی نہیں ہے، بلکہ فوراً اگلا لفظ پڑھنا ہے۔ اللہ پاک قرآن مجید کو درست طریقے سے تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔